سب اے این پی کو خدشات تو ہیں کہ ان کا نشان بھی کہیں واپس نہ لے لیا جائے، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ لالٹین کا جو نشان ہے نئی نسل اس سے اس طرح واقفیت نہیں رکھتی، اور اگر یہ نشان واپس ہو جائے تو اے این پی کے لیے فائدہ ہوگا یا نقصان؟ نہیں، ایشو نشان کسی ایک نشان کے واپس لینے کا نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اس جماعت کے پاس کیا نشان اگر ہوگا یا نہیں ہوگا، لالٹین یا کوئی اور، بلہ یا کوئی اور. اگر اس کے پاس نشان نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے امیدوار آزاد ہوں گے، ہر ضلع میں ہر حلقے میں ان کو الگ الگ نشان الاٹ ہوں گے، اور وہ ایک کنفیوژن ہوگی اور اس پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ اس کے جو ورکر ہیں. یہ بنیادی سوال تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اپنے انتخابات بر وقت کرانے چاہیے، شفاف کرانے چاہیے، آئین اور قانون کے مطابق کرانی چاہیے، جمہوری اقدار کے مطابق کرانی چاہیے. اور کیونکہ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت ہوگی تو وہ ملک میں جمہوریت کا جب مطالبہ کریں گے تو اس میں وزن بھی ہوگا اور جمہوریت کو فروغ بھی دے پائیں گے. یہ تو ہے بنیادی چیز. لیکن اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ جب سیاسی جماعتیں ایک مصنوعی قسم کے، دیکھیں نا، جماعت اسلامی کے انتخابات ہوتے ہیں، ساری دنیا اس کی مثال دیتی ہے کہ وہ باقاعدگی سے انتخابات ہوتے ہیں، وقت پر ہوتے ہیں، اس کے آئین اور دستور کے مطابق ہوتے ہیں، اور کبھی کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا. یہ ہماری سیاسی جماعتوں کے جو انتخابات ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. ابھی تک ہمیں یاد نہیں ہے کہ کبھی میاں نواز شریف صاحب کے مقابلے میں یا شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں کسی نے کاغذات جمع کرائے ہوں، عمران خان صاحب کے مقابلے میں کسی نے کاغذات جمع کرائے ہوں، زرداری صاحب یا بلاول کے مقابلے میں کوئی کاغذات جمع کرا دے، یا ایمل ولی خان کے مقابلے میں. تو یہ ایک مذاق ہی بن جاتا ہے نا کہ آپ الیکشن کروائیں جس طرح الیکشن ہوتے ہیں، دنیا بھر میں ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں میں ہوتے ہیں. یہ کوئی ہم انوکھے لاڈلے تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اپنا ہی ایک چل رہا ہے. اچھا، یہ ہے ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ پہلے آپ برداشت کرتے جاتے ہیں، کسی جماعت سے تعارض ہی نہیں کرتے، پھر اچانک آپ کو یاد آتا ہے کہ وہ فلاں جماعت کے تو الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، اور عین اس وقت یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں جب الیکشن سر پر ہیں. اس وقت سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ پاکستان کے انتخابات ہیں. پاکستان میں ایک مضبوط مستحکم منتخب حکومت کا قیام ہے تاکہ پاکستان جمہوری پٹڑی پر دوبارہ چلے اور جمہوریت مضبوط ہو، ملک مضبوط ہو، معاشرہ مضبوط ہو، معیشت بہتر ہو. تو باقی چیزوں پر جب آپ توجہ دیتے ہیں تو پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور خام خواہ کا ایک کنفیوژن بھی کریٹ ہوتا ہے، ایک عجیب و غریب قسم کے پھر الزام تراشی بھی ہوتی ہے. کوئی الیکشن کمیشن پر کر رہا ہے، کوئی عدالت پر کر رہا ہے. بالکل ارشاد صاحب، آپ کی بات ٹھیک ہے، اور جی ان پرنسپل بھی بات ٹھیک ہے، اور حقیقی طور پر بھی اس طرح ہی ہونا چاہیے. لیکن اب ایک ضمنی سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو پاکستان کے عوام کس حد تک پذیرائی دیتے ہیں، وہ کتنی بڑی جماعت بنے گی، یا جو پہلے تھی اس کا حجم دن بہ دن کم کیوں ہوتا جا رہا ہے. ایک تو پہلو یہ ہے. دوسرا میرا جو سوال تھا وہ سنجیدہ نوعیت کا اس لیے بھی ہے کہ آج یہ جو نوجوان ووٹر شامل ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پتہ ہے کہ لالٹین بھی کوئی چیز ہوتی تھی، یا کوئی اتنا معروف نشان ہے کہ جس سے سیاسی طور پہ، انتخابی طور پہ اے این پی کو فائدہ ہو؟ نہیں، سوال یہ ہے، ان کو اندیشہ یہ نہیں ہے کہ لالٹین کی جگہ پہ ہمیں کوئی اور دے دیا جائے گا. اندیشہ میں جس طرح سے کیا ہے، اندیشہ یہ ہے، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں صرف سمبل کی بات کروں، انتخابی نشان کی بات کروں. بھائی جب وہ کئی سالوں سے کئی الیکشن ایک نشان پر لڑ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کی، ان کے ووٹر کی، ان کے سپورٹر کی، ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی ایک وابستگی ہے، تو اس لیے وہ اس پر زور دیں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی سیاسی جماعت کو کسی انتخابی نشان سے کوئی خاص فرق پڑتا ہے. اور اس کی سب سے نمایاں مثال پیپلز پارٹی ہے، جس کا 1985 کے الیکشن میں اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے الیکشن میں حصہ لے کے کامیابی نہ حاصل کرے، اس کا جو انتخابی نشان تھا وہ غائب کر دیا گیا. اب ہمارے جو سمبلز ہیں الیکشن کمیشن کے، اس میں وہ تلوار ہے ہی نہیں، لیکن انہوں نے تیر کا لے لیا اور 88 کے الیکشن میں حصہ لیا. 85 میں تو انہوں نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا تھا، 88 میں حصہ لیا اور وہ کامیاب ہو گئے اور انہوں نے حکومت بنا لی. تو اس کا مطلب ہے کہ نشان کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن اس سے ایک کنفیوژن آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے.
صحیح. اچھا ارشاد صاحب, آج جو حمزہ شہباز صاحب سے متعلق رپورٹ ہوا کہ انہوں نے اپنے تایا کے سامنے کھل کے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور اپنے جو دیرینہ اور وفادار کارکن ہیں ان کی وکالت کرتے ہوئے سننے میں آیا کہ وہ کچھ جذباتی بھی ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے یا حمزہ صاحب نے سنجیدہ نوعیت کی بات کی ہے؟ اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو عام طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو خواتین کی مخصوص نشستوں پر نامزدگیاں ہوئی ہیں اس میں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب سے تعلق رکھنے والے یا ان کے قریب سمجھے جانے والی خواتین کو کم نمائندگی ملی ہے اور مریم نواز صاحبہ نے اپنی مرضی چلائی ہے مبینہ طور پر کہا یہ جا رہا ہے. تو اس پر بھی ایک اپسیٹ تو ہیں حمزہ صاحب. شہباز صاحب جو ہیں وہ بولے نہ بولے, پہلے بھی ایک آدھ دفعہ جب اختلاف رائے ہوا ہے تو شہباز شریف صاحب نے نہیں کیا, حمزہ صاحب نے کیا ہے. مجھے یاد ہے کہ 2014 میں جب یہ ایک دھرنا تھا اور طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب تھے تو اس وقت ایک مرحلہ آیا تھا جب یہ ہوا تھا کہ چونکہ وہ طاہر القادری صاحب کے جو ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا تھا جس میں 14 یا 15 لوگ شہید ہوئے تھے, تو اس وقت تک شہباز شریف صاحب وزارت اعلیٰ سے الگ ہو جائیں, ایک کمیشن بنایا جائے, کمیشن کی رپورٹ کا انتظار کیا جائے. تو اس وقت شہباز شریف صاحب تیار تھے, لیکن حمزہ صاحب بولے تھے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہوگا, یہ قربانی ہر دفعہ ہم نہیں دیں گے. تو اب بھی ایک تو وہ بھی ایک ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو تکلیف ہوگی حمزہ صاحب کو, لیکن دوسرا یہ ہے کہ جب کسی سیاسی جماعت میں ایسی صورتحال ہوتی ہے اور کچھ بے چینی یا اضطراب اور ہیجان کی کیفیت ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی شخص جب وہ بات کرتا ہے تو ان لوگوں کی تشفی ہوتی ہے جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بات لیڈرشپ تک نہیں پہنچ رہی یا ہماری بات لیڈرشپ نہیں سن رہی. تو یہ ایک کتھارسس بھی ہوا ہے ان کارکنوں کا. حمزہ صاحب کے گفتگو جب وہاں ہوئی ہوگی اور وہ پہنچے گی ان تک تو وہ سمجھیں کہ ہاں جی ہماری کوئی بات کرنے والا ہے, اور ظاہر بات ہے کہ حمزہ صاحب کریں گے تو نواز شریف صاحب کو سننی بھی پڑے گی. یہ بھی ایک پہلو ہے اس کا. اور تیسرا یہ جینوئنلی بھی ہے کہ دیکھیں جو لوگ رہے ہیں پچھلے 5 سال میں, ماضی کو چھوڑ دیں, 5 سال میں جن لوگوں نے سختیاں برداشت کی ہیں, جو ساتھ کھڑے رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب چونکہ فضا ایسی خود مسلم لیگ نون نے بنائی کہ جی ہم تو بس اقتدار میں آ رہے ہیں, ہمیں پلیٹ پہ رکھ کے اقتدار تو دیا جا رہا ہے, اور اسی وجہ سے وہ میاں صاحب لندن سے واپس آئے ہیں اور اس کے بعد ان کا زیادہ وقت ماڈل ٹاؤن یا جاتی عمرہ میں گزرا ہے یا مری میں گزرا ہے. انہوں نے پبلک میں جانا یا کوئی جلسہ کوئی کنونشن کرنا مناسب نہیں سمجھا. تو اس سے بھی لوگ یہی تاثر دے رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں تو اقتدار مل ہی رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس طرح کشٹ کاٹنے کی. تو اس صورت میں ان کارکنوں کی یا دیرینہ وفاداروں کی یا ٹکٹ ہولڈر کی توقعات بڑھ گئی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جی بس ہمیں ٹکٹ ملا اور ہم MNA یا MP بنے کے بنے. تو اس میں اگر ان کو یہ پتہ ہو کہ ہماری جگہ پہ کوئی IPP کا آدمی آ رہا ہے, ہماری جگہ پہ کوئی آزاد آ رہا ہے, الیکٹیبل جو ہے وہ پارٹی جوائن کر چکا ہے, جو پچھلے اقتدار میں ہمیں وہاں جیلوں میں بھجوا رہا تھا یا مقدمات بنوا رہا تھا یا ہمارے کارکنوں کو گرفتار کرا رہا تھا, آج وہ MNA کا ٹکٹ اس کو ملنے والا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپسیٹ تو ہوں گے, اور حمزہ صاحب بھی یہ سمجھتے ہوں گے, شہباز شریف صاحب بھی لازماً یہ سمجھتے ہوں گے کہ بھی اس طریقے سے تو پھر وہ پارٹی کے اندر ایک بے چینی ہوگی, اور عین ممکن ہے کہ یہی لوگ ظاہر ہے حمزہ صاحب کا ایک کنیکشن بھی تو ہے جو سیاسی لوگ ہیں ان کے ساتھ. پنجاب میں یہ بات ٹھیک ہے, حمزہ صاحب نے جانشین ہونا تھا جی. پنجاب میں حمزہ صاحب کا جو MNAs MPAs اور کارکنوں کے ساتھ رابطہ دوسروں کی نسبت بہت زیادہ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جولائی میں جب جولائی میں الیکشن ہوئے تھے, آپ کو یاد ہوگا تو یہ کہا جاتا تھا کہ اس الیکشن میں جو 20 سیٹوں پر ہوئے تھے آخری دنوں میں حمزہ صاحب کو شامل کیا گیا تھا, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ حمزہ صاحب چونکہ کمپین میں نہیں ہیں, وہ وزیر اعلیٰ ہونے کی وجہ سے ان کو وہ کمپین نہیں کر سکتے, تو اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے.